औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खुश आमदीद मेरे चैनल में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नज़म लोकल बस। लोकल बस के शायर का नाम है दिलावर फुगार। दिलावर फुगार 1928 में पैदा हुए हैं और 1998 में इनकी वफ़ात हुई है। सबसे पहले हम खुलासे की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद तमाम अशार की तशरीह करेंगे। खुलासा क्या है कि शायर लोकल बस में सफ़र करने वालों की हालत इज़हार का नक्शा तंज़ो मज़ाकी अमेज़ी से खींचते हुए कहता है कि कोई मुसाफिर हार की तरह बस में लटका हुआ था, कोई साया दीवार की तरह पड़ा था, तो कोई गुनाहगार की मानी सहमा हुआ खड़ा था और कोई मुर्गे गिरफ्तार किसी हालत में फंसा हुआ था। पाँव का जूता किसी के खड़ाव से तब्दील हो गया था। मुसाफिरों से लबालब भरी बस एक स्टॉप पर मज़ीद मुसाफिर ठूंसने के लिए रुकी तो मुसाफिरों ने बेचारे कंडक्टर को चलने के लिए कहा। मुसाफिरों और कंडक्टरों के दरमियान दस्तो गिरबानी की कैफियत थी। कंडक्टर कह रहा था कि अब बस में आ गए हो तो शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा नाजुक बदन थे तो इस बस में क्यों सवार हुए। गर्ज लोकल बस में अफरा तफरी और खींचातानी की कैफियत थी। अब बढ़ते हैं अपने बंदों की जानिब। इस नज़म के 3 बंद हैं। पहला बंद मैं बयान करती हूँ। बस में लटक रहा था कोई हार की तरह, कोई पड़ा था साया दीवार की तरह, सहमा हुआ था कोई गुनहगार की तरह, कोई फंसा था मुर्गे गिरफ्तार की तरह, महरूम हो गया था कोई एक पाँव से, जूता बदल गया था किसी का खड़ाओं से। साया कहते हैं परछाई, छाँव, सहमा हुआ खौफज़दा, डरा हुआ, गुनहगार, मुजरिम, कसूरवार, मुर्गे गिरफ्तार, कैदी, परिंदा, खड़ाऊ, लकड़ी का जूता। मफ़हूम की जानिब बढ़ते हैं। लोकल बस में कोई हार की तरह लटका हुआ था तो कोई साया दीवार की तरह बस में गिरा पड़ा था, कोई गुनहगार की मानी खौफज़दा और कोई मुर्गे गिरफ्तार की तरह लोगों के दरमियान उलझ गया था। किसी का पाँव दूसरे से उलझ रहा था और किसी का जूता किसी के लकड़ी के जूते से बदल गया था। मज़ाहिया शायरी में शोहरत दवाम की हामिल शख्सियत हैं दिलावर फुगार, जिसे ज़माना दिलावर फुगार के नाम से जानता है। उन्होंने ज़ैर तशरीह नज़म में लोकल बस के मुसाफिरों का नक्शा तंज़ो मज़ाकी अमेज़ी से पेश किया है। पहले मिसरे में शायर क्या बयान करते हैं कि लोकल बस में इतनी भीड़ थी कि लोगों का तवाज़न बहाल रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में लोग तवाज़न बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ सहारे ढूंढने में मगन थे। चुनाचे बाद लोगों ने बस की छत के नीचे लगे हुए राड को थाम लिया था कि ताकि तवाज़न बहाल हो सके और गिरने से बचा जा सके। चुनाचे जब भी ये बस किसी नाहमवार सड़क से गुजरती तो ये लटके हुए मुअल्लक मुसाफिर किसी हार की तरह हरकत करने लगते थे। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बाद मुसाफिरों को साया दीवार से तशबीह दी है। लोकल बस में सवार मुसाफिरों की भी यही हालत थी कि कोई दीवार के साथ बेसहारा होकर गिरा पड़ा था और हजूम इस कदर था कि लोग उसकी परवाह किए बगैर उनसे साए की तरह के सलूक के मुर्तकिब हो रहे थे। तीसरे मिसरे में शायर ने एक और किस्म के मुसाफिर की नक्शा आराई की है कि शायर कहता है कि बाद लोग बस में बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे। बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे वो किसी किसी गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हुए हों या कोई जुर्म किया हो। दरअसल बस में बहुत ज़्यादा हजूम और भीड़ थी। मुसाफिर गुनाहगारों की तरह सहमे हुए खड़े थे। चौथे मिसरे में क्या बयान करते हैं शायर ने मुसाफिरों की एक और किस्म बयान की है। शायर कहता है कि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पाँव रखने की जगह न थी, बस खच्चा खच भरी हुई थी। मुसाफिर इस सफ़र से बहुत बेजार थे। इस हजूम से मुसाफिरों में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था और वो एक दूसरे से दस्तो गिरबां हो गए थे और जगह के हसूल के लिए वो एक दूसरे को धकेल रहे थे। चुनाचे इस हजूम में कोई मुसाफिर इस तरह फंस गया था कि जैसे कोई परिंदा पिंजरे में गिरफ्तार हो चुका हो। चुनाचे हालत ये थी कि बस के अंदर हबस और गर्मी की शिद्दत थी और हर मुसाफिर के लिए सही तरह से खड़ा होना भी दुश्वार था।
اب بڑھتے ہیں نیکسٹ بند کی جانب۔ گاڑی میں ایک شور تھا، کنڈکٹر آگے چل، کہہ دے خدا کے واسطے ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کب تک کھڑا رہے گا سرے چاہ عمل، کب تک کھڑا رہے گا سرے چارہ عمل، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، تجھ پہ خدا کی مار ہو اسٹارٹ کر دے بس، دو پیسے اور لے لے جو دولت کی ہے ہوس۔ نیکسٹ بند میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ گاڑی میں شور برپا تھا، اے کنڈکٹر ذرا آگے چل اور خدا کے واسطے ڈرائیور سے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے ڈبل، کام کرنے میں کب تک مصروف رہے گا، اگر لڑنے کی خواہش ہے تو ذرا باہر نکل، تجھ پر خدا کی مار ہو بس کو سٹارٹ کر دے، اگر دولت کی ہوس ہے تو دو پیسے اور لے لے۔ دائرہ تشریح شعر میں کیا کہتے ہیں، دو اقسام بیان کرتے ہیں۔ بس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک وہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے زیر تمام چلتی ہے، انہیں بس سٹاپ پر آنے اور جانے کا ایک شیڈول دیا جاتا ہے جس کی پابندی لازمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان بسوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سٹاپ سے نکل کر کچھ کچھوے کی رفتار سے چلتی ہیں تاکہ مزید سواریاں پہنچی جا سکیں، اور جب سواریاں خوب بھر جاتی ہیں تو یہ بسیں اڑتی ہوئی منزل کو رواں دواں ہوتی ہیں۔ بسوں کی دوسری قسم وہ ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے زیر تمام ہوتی ہیں۔ بیشتر لوکل بسیں پرائیویٹ سیکٹر کے ہی زیر تمام ہیں۔ ان بسوں کی حالت گورنمنٹ سیکٹر کے زیر تمام بسوں سے بھی زیادہ مخدوش ہوتی ہے، کیونکہ انہیں مکمل آزادی ہوتی ہے، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں اسٹاپ سے نکل جائیں۔ اس بند میں نظم میں جن مسافروں کا حال بیان کیا گیا ہے انہیں بھی اس قسم کے پرائیویٹ سیکٹر کی بس سے پالا پڑا تھا۔ ان لوگوں کو مسافر زیادہ ٹھونسنے کی بہت زیادہ ہوس ہوتی ہے۔ مسافروں کی حالت پہلے بند میں بیان ہو چکی ہے۔ مسافر سے بس لبالب بھری ہوئی ہے۔ کیا ہے بس مسافروں سے لبالب بھری ہوئی ہے، چنانچہ بس میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے تنگ آ کر چیخ و پکار شروع کر دی اور ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہو رہی تھیں کہ بس چلاؤ، بس کو چلاؤ۔ لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کنڈکٹر کو سخت الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ بس کو ہرگز بھی نہیں روکنا چاہیے۔ صرف لٹکے ہوئے اور کھڑے ہوئے مسافر ہی نہیں بلکہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے مسافر بھی بے چین ہو کر آگے چلنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کنڈکٹر کو مزید پیسے دینے کی ہی پیشکش کر رہے تھے اور مطالبہ کیا کہ وہ ڈرائیور کو ڈبل کہہ دے۔ دراصل ڈبل کا لفظ کنڈکٹر کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ خاص طور پر کراچی میں کنڈکٹر جب ڈرائیور کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے کہنا ہو تو وہ اکثر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ڈبل۔ اس سے ڈرائیور فوری آگاہی حاصل کر لیتا ہے کہ ان کی ہوس زر کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ تیسرے مصرعے میں بس میں بیٹھے ہوئے مسافر نے کنڈکٹر سے پوچھا کہ کب تک بس اسٹارٹ نہ کرواؤ گے۔ اب انہوں نے کنڈکٹر کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا۔ اس کا کیا ارادہ ہے کہ اس نے کتنے اور اسٹاپ لینے ہیں۔ چوتھے مصرعے میں شاعر نے کچھ ایسے مسافروں کی نقشہ آرائی کی ہے جن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، جنہیں کنڈکٹر کے اس رویے پر شدید غصہ آ رہا تھا، چنانچہ ان لوگوں نے آؤ دیکھا نہ داؤ کنڈکٹر کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آخری شعر میں شاعر نے ایسے لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے جو یا تو لڑنے کا مزاج نہ رکھتے تھے یا پھر لڑنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کنڈکٹر کی بے بحیثی کے رویے پر اسے لعنت ملامت شروع کر دی، حتیٰ کہ زیادہ جوش میں آ کر ان لوگوں نے کنڈکٹر کو بد دعائیں دینا شروع کر دیں۔ کنڈکٹر اب یہ کہتا تھا وہ بس چلائے کیوں، جو بس میں آ گیا ہے کرے ہائے ہائے کیوں، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں، ایسے ہی گل بدن تھے تو پیسے بچائے کیوں، ٹھانی ہے دل میں اب نہ دبیں گے کسی سے ہم، تنگ آ گئے ہیں روز کی کنڈکٹری سے ہم۔ مفہوم کی جانب بڑھتے ہیں۔ کنڈکٹر کہتا ہے کہ وہ بس نہیں چلائے گا اور کسی کو بس میں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ جنہیں اپنی جان کا زیادہ خیال تھا یا جو زیادہ نازک مزاج تھے انہیں بس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کنڈکٹر مزید کہتا ہے کہ روز کی اس کنڈکٹری سے تنگ آ کر اس نے
بھی کسی سے خوف نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا۔ زیر تشریح بند میں شاعر مزاحیہ انداز میں کیا کہتے ہیں کہ کنڈکٹر کے رویے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام مسافروں کی احضاری کے نتیجے میں کنڈکٹر کا رد عمل کافی غلط تھا۔ اس نے لوگوں کی آہو پکار سے کوئی اثر نہ لیا، بس اس کو اسٹاپ پر روکے رکھا۔ مزید برآں اب لوگوں کو اس نے سخت الفاظ میں دو ٹوک بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بس ہرگز نہیں چلائے گا، وہ ہرگز ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ نہیں کرے گا، کیونکہ جو شخص بھی بس میں آ گیا تو اسے چیخ پکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں انہیں سوار ہونے سے قبل سوچنا چاہیے تھیں، لہذا اب ہائے ہائے کرنے سے چندہ فائدہ نہ ہوگا۔ زیر تشریح بند کا دوسرا مصرع مرزا غالب کے اس شعر کی تحریف ہے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، رویے زار و زار کیا کیجئے ہائے ہائے کیوں۔ المختصر یہاں دلاور فغار نے تین معاشرتی برائیوں کو بیان کیا ہے۔ اول یہ کہ عوام الناس، مسافروں اور کنڈکٹروں دونوں کا رویہ جارحانہ اور غیر موزوں ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ معاشرے میں ہر شخص دولت کی اندھی ہوس کا شکار ہے۔ مسافر ہیں تو پیسوں کی بچت کر کے سستی بس میں سفر کرتے ہیں، اور کنڈکٹر تو ان سے بھی چند قدم آگے ہیں، جو بس کو اندر باہر سے لبالب بھرنے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ سوم شاعر نے ایک تلخ حقیقت بیان کی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جہاں پاکستان میں دیگر نظام مفلوج ہیں، وہاں ٹرانسپورٹ سسٹم بھی عدم توجہی کا شکار ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی منظم لائحہ عمل نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی بس مالکان، ڈرائیور اور کنڈکٹر حضرات کو سختی سے قوانین کی پاسداری اور ٹائم شیڈول پر عمل کرایا جاتا ہے۔ نتیجتاً مندرجہ بالا صورتحال پیش آتی ہے اور کنڈکٹر اور مسافروں کے درمیان لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی نظم کی جانب۔ نظم لوکل بس کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ بس میں کوئی لٹک رہا تھا، ہار کی طرح، گرفتار کی طرح، بیمار کی طرح، گنہگار کی طرح۔ اس کا صحیح آنسر ہے ہار کی طرح۔ لوگ کنڈکٹر کو کتنے پیسے اور دینے کو تیار تھے؟ 2، 5، 10، 20۔ اس کا صحیح آنسر ہے 2 پیسے۔ کنڈکٹر کس چیز سے تنگ آ گیا تھا؟ مسافروں سے، بس کی حالت سے، تنگ دستی سے، کنڈکٹری سے۔ اس کا صحیح آنسر ہے کنڈکٹری سے۔ اس نظم کے دوسرے تیسرے بند میں کنڈکٹر اور مسافر کے درمیان ہونے والی کھینچا تانی کو مکالمے کے انداز میں پیش کریں، جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و ترکیب کا مطلب لکھیں۔ سایہ دیوار، دیوار کی پرچھائی مراد ہے نیچے پڑے ہوئے۔ مرغ گرفتار پنجرے میں قیدی پرندے کو کہتے ہیں۔ سر چارہ عمل، چلنے کے متعلق سوچنا۔ گلبدن کہتے ہیں تن نازک پھولوں جیسے جسم والا۔ کھڑاؤں، لکڑی کا بنا جوتا یعنی سستا جوتا۔ نظم لوکل بند کا خلاصہ بیان کریں، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لیسن کے سٹارٹ میں۔ یہیں پر ہمارے لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔